بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سپریم کورٹ سے قمر میکن ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر کورٹ رپورٹر جہانزیب عباسی صاحب، اور دوسری طرف ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں سہیل رشید صاحب۔ کافی تجربہ رکھتے ہیں کورٹ رپورٹنگ میں بھی، خاص طور میں نیب کے معاملات میں بھی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی کافی ایکسپیرینس ہے۔ عمران خان صاحب کی طرف سے ملٹری کورٹس میں ممکنہ طور پر ان کو ملٹری کے حوالے کرنے کے خلاف ایک درخواست دائر کی گئی ہے، اور اس میں خاص طور پر ایک نقطہ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ فیض حمید جو ہیں وہ ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنیں گے، اور ان کو ملٹری کورٹس میں ٹرائل کیے جانے کا امکان ہے۔ اس لیے اس معاملے کو، اس پروسیجر کو، اس سارے ٹرائل کو روکنے کے لیے انہوں نے جو درخواست دائر کی ہے ایڈوکیٹ عزیر بھنڈاری صاحب کے توسط سے، اگر میں نام صحیح لے رہا ہوں تو بھنڈاری صاحب کے توسط سے، اس کا کیا جو ہے آگے مستقبل میں حالات ہوں گے، اس پر بات کرنا بہت اہم ہے۔ اور کیا ان کی طرف سے جو نکات اٹھائے گئے ہیں، اس میں عدالت کیا ان کو کوئی ریلیف دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی، کیونکہ ملٹری کورٹس میں جو ٹرائل، سویلین کے ٹرائل کا پہلے سے معاملہ ہے، وہ سپریم کورٹ کے اندر بھی ابھی تک پینڈنگ ہے، وہ معاملہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا۔ وہ اگر ڈیسائیڈ ہوتا ہے تو پھر یہ معاملہ کس طرف جائے گا، اور اگر عدالتیں ریلیف نہیں دیتی عمران خان صاحب کو، وہ ملٹری کورٹس میں چلے جاتے ہیں، ٹرائل ہو جاتا ہے، تو پھر ان کا مستقبل کیا ہوگا، اس پر آج جو ہے وہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے جہانزیب عباسی صاحب آپ کی طرف چلیں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اس نقطے کو خاص طور پہ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور کیا عمران خان کی یہ کوشش کوئی رنگ لا پائے گی، ان کو کچھ ریلیف ملنے کا امکان آپ کو نظر آ رہا ہے، کیا کہیں گے؟ شکریہ۔ جو پٹیشن آرٹیکل 199 کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ میں فائل کی گئی ہے، اس میں عمران خان کی جانب سے اپریہنشن کا اظہار کیا گیا ہے، اس خدشے کا اظہار کیا گیا ہے، اور اس خدشے کے اظہار کے پیچھے جو انہوں نے وجوہات بتائی ہیں، وہ وفاقی وزراء کے کچھ بیانات کو انہوں نے کوٹ کیا ہے، جیسے بیرسٹر عقیل ہیں، ان کی ایک سٹیٹمنٹ کو کوٹ کیا گیا ہے، پھر وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی ایک سٹیٹمنٹ کو کوٹ کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ خدشہ ہے کہ مجھے فوج کی تحویل میں یا میرا کیس جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں چلایا جائے گا۔ اس پٹیشن میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں فائل کی گئی ہے، اس میں فیض حمید کا براہ راست نام نہیں لیا گیا، لیکن یہ ضرور کہا گیا ہے کہ حال ہی میں ایک ریٹائرڈ جرنل جو ہیں ان کو اریسٹ کیا گیا ہے، اور مجھے خدشہ ہے کہ کہیں وہ میرے خلاف اپروور نہ بن جائے۔ اشارہ تو فیض حمید کی طرف ہی جاتا ہے، ظاہر ہے نام نہیں ہے، لیکن وہ ہمیں انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ فیض حمید ہی ہیں جن کی ریسنٹلی ایک گرفتاری ہوئی ہے۔ اور اس پہ اب لیٹسٹ ڈیولپمنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس درخواست کے اوپر اعتراض لگا دیا ہے۔ ایک اعتراض یہ لگایا گیا ہے کہ آپ نے جن خدشات کا اظہار کیا ہے، اس کے جواز میں کوئی ایف آئی آر کی کاپی ہمیں نہیں فراہم کی۔ دوسرا، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ امکان ہائی کورٹ کے اس اعتراض میں عائد کیا گیا ہے کہ یہ معاملہ پنجاب کے اختیار میں آتا ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اس معاملے کو کیسے دیکھ سکتی ہے؟ تو یہ اپریہنشن ہے، یعنی یہ قبل از وقت جو ہے وہ آپ نے کسی ایویڈنس یا کسی ڈاکومنٹ کے بغیر آپ نے کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ تو اب عمران خان کے پاس ایک حق اس کا یہ ضرور ہے کہ وہ ان اعتراضات کے خلاف اپیل فائل کریں، اور پھر اپیل میں پہلے یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ یہ پٹیشن جو آرٹیکل 199 کے تحت فائل کی گئی ہے، کیا یہ قابل سماعت ہے یا نہیں۔ تو معاملہ سپریم کورٹ بھی آ سکتا ہے؟ سپریم کورٹ آ سکتا ہے اگر یہاں پہ اپیل میں یہ جاتے ہیں، اپیل میں بھی اعتراضات کو برقرار رکھا جاتا ہے اور ان کا موقف نہیں سنا جاتا، تو پھر یہ سپریم کورٹ آ سکتے ہیں۔ اچھا، مجھے ایک چیز اور بتائیے گا، آپ کا تجزیہ اس معاملے پر چاہوں گا۔ ملٹری کورٹس میں کیا عمران خان کو ٹرائل کیے جانے کے جو خدشات ہیں، یہ کس حد تک آپ کو امکانات اس کے نظر آ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا، اور کن گراؤنڈز پہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ اس وقت اس کے اوپر کمنٹ کرنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے۔ ویسے کوئی پریسیڈنٹ ہمارے پاس کوئی اس طرح کا ہے نہیں کہ ایک ایکس پرائم منسٹر کو اس طرح سے فوج کی تحویل میں دیا گیا ہو، لیکن لنکس بظاہر جو جیسے عمران خان نے اپنی پٹیشن میں بھی کہا، اور جو خبریں بھی رپورٹ ہو رہی ہیں کہ بظاہر لگ یہی رہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے تناظر میں جو ہے وہ اس ایشو کو لنک کیا جا رہا ہے ملٹری کورٹس کے ساتھ۔ لیکن فوج کا اب ایک جو فیض حمید کے حوالے سے جو پروسیس چل رہا ہے، اس میں ہم تو ٹوٹلی بلائنڈ ہیں۔ صرف آفیشلی جو آئی ایس پی آر کی جانب سے اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ کورٹ مارشل جو ہے وہ کیا جائے گا،
اس کے بعد کی کوئی اپڈیٹ ابھی تک ہمارے پاس نہیں ہے. جیسے فیض حمید کو کوئی وکیل انہوں نے کیا نہیں کیا، پروسیس چل رہا ہے نہیں، اور بالخصوص ان پہ ایگزیکٹلی ایلیگیشنز کیا ہیں. اب جیسے مس کنڈکٹ کا ایک ایلیگیشن تو ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے کچھ ایسے ایویڈنسز ہیں، تو وہ لسٹ آف ایلیگیشنز بھی نہیں ہیں. تو ابھی تو ہر کوئی بھی چیز جو ہے اس معاملے میں بلائنڈ ہیں ہم بالکل. اچھا، سہیل رشید صاحب کی طرف آنے سے پہلے ایک اور ابھی آپ نے بات کی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کے کچھ ایسے معاملات ہیں جن کا ایلیگیشن فیض حمید کے اوپر ہے. تو ریٹائرمنٹ سے پہلے والا سارا معاملہ آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ وہ فوج کے لیے یا ان کو جو گرفتار کرنے والوں کے لیے حلال تھا، اور صرف ریٹائرمنٹ کے بعد کیے جانے والے کام جو ہے وہ ناجائز اور شاید غیر قانونی ہو گئے؟ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیا سیاست میں حصہ لینا یا سیاسی پارٹیوں کو جوڑ توڑ کرنا، سیاست کو آگے چلانا، وہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ناجائز ہے، اور ریٹائرمنٹ سے پہلے جائز ہے؟ اس کو دیکھیں، یہ تو ہماری پولیٹیکل ہسٹری کی ایک پوری ہسٹری بھری ہوئی ہے اس طرح کے واقعات سے. مجھے یاد ہے جب میں سپریم کورٹ کور کر رہا تھا تو غالباً 2012 میں یہاں پہ اصغر خان کیس آیا، اور اصغر خان کیس میں سپریم کورٹ میں ایک بات جو مجھے بڑی عجیب لگی وہ یہ لگی کہ آئی ایس آئی کا پولیٹیکل سیل جو ہے اس وقت وہ ایک نوٹیفیکیشن یا ڈاکومنٹ کی صورت میں سپریم کورٹ میں ڈسکشن ہوئی، اور یہ کہا گیا کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جو ہے وہ کوئی اس طرح کا نوٹیفیکیشن آیا تھا. تو یہ تو بڑی لمبی ہسٹری ہے اس ملک کی، اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور ظاہری بات ہے اگر پولیٹیکل انوالومنٹ کا اگر ایشو اگر ود ان دی سروس ہو تو پھر اس کے اوپر تو اور بھی بہت سارے نام آتے ہیں. تو وہ پھر سنگل آؤٹ فیض حمید تو میرے خیال میں نہیں ہوں گے. مطلب اگر اس کے اوپر نون لیگ کے وزراء بھی کئی دفعہ بات کر چکے ہیں، جیسے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس کا سابق آرمی چیف کا بھی نام آ رہا ہے. تو یہ تو تو پھر تو یہ ایک بہت لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی. یہ بالکل کیا سرائیاں اس وقت جو ہیں وہ اسلام آباد راولپنڈی کی فضاؤں کے اندر ہیں کہ فیض حمید کا جو معاملہ ہے اس کے اندر خاص طور پہ یہ جو مبینہ طور پر بیان کیا جا رہا ہے کچھ حلقوں میں کہ اس میں کوئی وعدہ معاف گواہ جو ہیں وہ باجوہ صاحب بھی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے سروس کے دوران ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ ٹریک سے اتر رہے ہیں، اور اس وقت اسی وجہ سے ان کو ڈی جی آئی سے ہٹا بھی دیا گیا تھا. اور خاص میں طور آپ پر کو فوری درست کروں گا، وعدہ معاف گواہ وہ ہوتا ہے جو پہلے ایکیوز بنا ہو. تو جب ہمارے پاس ایسی کوئی ڈیٹیلز نہیں ہے کہ باجوہ کو اس میں ایکیوز کیا گیا ہے تو ہم اسے وعدہ معاف گواہ نہیں کہہ سکتے. میں نے اسی لیے کہا کہ یہ کیا سرائیاں ضرور موجود ہیں کہ فیض حمید صاحب کے بارے میں جو چیزیں ہیں کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے. ہاں اگر چلیں میں نے صرف یہ کہا کہ فضاؤں کے اندر یہ باتیں کیا سرائیاں بھی موجود ہیں. لیکن سہیل رشید صاحب واپس ٹاپک کی طرف آتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے گا، عمران خان صاحب کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو سکتا ہے، ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس پٹیشن کے پیرائے میں آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہو سکتا ہے یا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ دو الگ الگ سوالات ہیں. ہو سکتا ہے ایک قانونی ڈیبیٹ ہے جو سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے ابھی تک. ایک فیصلہ بہرحال آ چکا ہوا ہے کہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، سویلین کا نہیں ہو سکتا، وہ دفعات بھی کالعدم. لیکن اس پر پھر اسٹے بھی آیا، ٹھیک ہے، اور اس میں اپیل سنی جا رہی ہے. اب وہ اپیل جب تک ڈیسائیڈ نہیں ہوتی اطمینہ، یہی چیز تو طے ہونی ہے یہاں پر. اب عمران خان کی جو درخواست ہے اس پر اعتراضات لگ گئے ہیں. ہائی کورٹ میں تھوڑی پریکٹس الگ ہوتی ہے، سپریم کورٹ سے یہاں اعتراضات لگتے ہیں، درخواست فوری واپس ہو جاتی ہے. پھر چیمبر اپیل ہوتی ہے، وہاں پہ اعتراضات سمیت فکس بھی ہو جاتی ہے، اور اوپن کورٹ میں پھر سن کے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ اعتراضات باقی رہتے ہیں یا نہیں، یا پھر اعتراضات دور کرنے کا کہہ دیا جاتا ہے. میرا خیال ہے انہیں ہائی کورٹ کے بجائے، ذاتی میری رائے ہے، عمران خان کے پاس دوسرا آپشن یہ بھی تھا کہ یہاں جو پینڈنگ کیس ہے ملٹری کورٹس کا، جس میں وہ پٹیشنر بھی تھے، ایک سی ایم ڈالتے، ایک ساتھ ایک اور درخواست ڈالتے کہ جی یہ کیس پینڈنگ ہے اور اس میں اب مجھے اپریہنشن ہے کہ میرے کارکنان کو میں بچانے کے لیے پہلے آیا تھا، تو اب مجھے اپریہنشن ہے کہ مجھے بھی لے کے جا رہے ہیں، تو اس کیس کو جلدی ڈیسائیڈ کریں تاکہ پتہ چلے کہ ہو سکتا ہے ہمارا ٹرائل بہتر گراؤنڈ ہوتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو ایک ان کے پاس تو یہ آپشن بھی بن سکتا تھا، لیکن وہ ہائی کورٹ ہی گئے اور ابھی تک صرف اپریہنشن پر گئے. اپریہنشن پر اس لیے گئے کہ دیکھیں اس وقت ان کو پتہ ہے کہ فیض حمید گرفتار ہیں. اس کے بعد ایڈمیٹڈلی گورنمنٹ سائڈ سے یہ ایڈمیشن آیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب، اور یہ کہ جی ہم ٹاکس کر رہے ہیں، نواز شریف کی حما پر ہو رہی ہیں، اور پی ٹی آئی کو انگیج کرنے کی کوشش پہلی بار گورنمنٹ کی سائڈ سے ہو رہی تھی اچکزئی صاحب کے ذریعے. لیکن کل عمران خان نے مذاکرات سے انکار کیا، انہوں نے کہا جی میں ان کے ساتھ نہیں کروں گا، میں انہی کے ساتھ کروں گا. جی ٹھیک ہے. تو جب عمران خان دوبارہ ادھر بھی افینڈ کر رہے ہیں اور ادھر سے بات چیت سے بھی انکار کر رہے ہیں، تو تیسرا ان کو پھر یہی پتا ہے کہ مجھے پھر آخری وہ جو میرے اوپر ایک خطرہ منڈلا رہا ہے
مجھے پھر انہوں نے ادھر ہی لے کے جانا ہے. تو وہ روکنے کے لیے اب وہ عدالتوں کا دروازہ جو ہے نا وہ ناک کر رہے ہیں. لیکن ہائی کورٹ سے میں آپ کو خبر یہ بتا دوں ذرائع کے مطابق کہ اس کو کہا گیا ہے کہ کوئی ایسی ارجنٹ پٹیشن نہیں ہے کہ اس کو فوری سنا جائے, چھٹیوں کے بعد اس کو سنا مطلب جائے اس میں فوری طور پر آبجیکشنز کے ساتھ چھٹیوں کے بعد سنا جائے گا. باقی رہی فیض حمید صاحب کی بات, وہ باز صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ ہم اس پہ بلائنڈ ہیں. ایک پریس ریلیز آئی تھی کہ ٹاپ سٹی کا معاملہ جو سپریم کورٹ سے چلا تھا اور پوسٹ ریٹائرمنٹ, اس سے پہلے سروس کے دوران کیا ہوا, باجوہ صاحب نے کیا کیا. اب خواجہ آصف صاحب بعض صاحب مجھے تو غیر ذمہ دارانہ بیانی لگتے ہیں سوری ٹو سے, وزیر دفاع اور بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں جی کہ 2019 میں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں تھے کہ حکومت گرائیں. اب یہ غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں؟ بالکل. کیا آپ ایک سرونگ مین کے اوپر الج کریں گے جی سٹنگ گورنمنٹ کو گرانے کے لیے ہمارے پاس آیا کرتا تھا یا لنڈن سے آیا کرتا تھا؟ تو پھر وہ کافی ساری بات صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ پھر کافی چیزیں لپیٹے میں آ جائیں گی. لہٰذا ہمیں صرف اس اعلامیے پر رہنا چاہیے, ٹاپ سٹی اینڈ پوسٹ ریٹائرمنٹ, یہ ان کے اوپر ابھی تک ایلیگیشن ہے. اور جو آپ بات کریں گے فضاؤں میں گردش کر رہی ہے, فضاؤں میں یہ گردش کر رہی ہے کہ سمری آف ایویڈنس تیار ہو رہا ہے اور اس کے بعد باقاعدہ جو ہے نا وہ کاروائی, جو ایک ایلیگیشن ہوتے ہیں وہ لکھے جا رہے ہیں جو ایک فرد جرم ٹائپ ہوتی ہے جی. تو اس کے بعد پھر آگے کاروائی جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے. تو عمران خان صاحب کا جو ملٹری کورٹس میں جانے کے خدشے کے بعد درخواست دائر کی گئی, اس میں ان کو کوئی ریلیف فوری طور پر ملتا ہوا آپ کے فوری نہیں ہے سر, چھٹیوں کے بعد پٹیشن لگے گی آبجیکشنز کے ساتھ. ویسے یہ قانونی طور پر ہے ٹھیک طریقہ کہ ان کو ملٹری کورٹ سے بچنے کے لیے وہ ہائی کورٹ میں پٹیشن ڈال رہے ہیں, حالانکہ قبل از ضمانت گرفتاری ضمانت کا ہوتا, کوئی اور معاملہ ہوتا تو پھر ملٹری کورٹس تو الگ ہے نا معاملہ. اب آپ کی قبل از وہ ہائی کورٹ نے جو آبجیکشن لگایا پھر یہی ہے نا کہ کون سی ایف آئی آر میں اب نامنیٹ ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں آپ مانگ رہے ہیں جی. ابھی تک تو ان کی ساری جو ایف آئی آرز ہیں وہ اے ٹی سی کی ہیں یا اس سے ریلیونٹ ہے, وہ تو وہاں پہ قانونی پروسیس چل رہا ہے نا, ضمانتیں بھی وہ لے رہے ہیں, مل بھی رہی ہیں سارا. یہ محض ایک خدشات کے اوپر ہے, عدالتیں خدشات پہ ریلیف نہیں دیا کرتی. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہوتا. بالکل. بہت شکریہ. سہیل رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ہمارے ساتھ جہاں زیب عباسی صاحب موجود تھے. تو عمران خان صاحب کی اس درخواست کے اوپر فی الحال کوئی کارروائی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. جیسے سہیل رشید صاحب نے کہا کہ چھٹیوں کے بعد معاملہ جو ہے وہ جا سکتا ہے, اور جو جس سمری آف ایویڈنس کا ذکر کیا ہے وہ بھی جلد آنے کے امکانات ہیں, اور اس سے پھر ان معاملات کے اوپر تجزیہ کرنا یا بات کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا جب چیزیں مزید کھل کر سامنے آ جائیں گی, اور پھر اس کے اوپر جو مزید ڈیٹیلز ہوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. ابھی تک جی ایک کمنٹ ضرور کرنا چاہوں گا. میں نے کچھ ملٹری کورٹس کے فیصلے پڑھے ہیں جی, اور یہ سمری آف ایویڈنس یا وہ ساری چیزیں بہرحال وہ ڈسکشن میں کہیں نہ کہیں ضرور ہوتی ہوں گی جی. تو میں نے جو ملٹری کورٹس کے فیصلے پڑھے ہیں اس میں تو ایک لائن لکھی ہوتی ہے جی, گلٹی یا ناٹ گلٹی. یس, تو ظاہر ہے پھر ملٹری کورٹس میں جو طریقہ کار ہے وہ ابھی تک کی تاریخ اور ریکارڈ کے مطابق ایسا ہی ہوتا ہے. وہاں سے کچھ زیادہ شفاف آپ کہہ سکتے ہیں, کچھ چیزیں سامنے نہیں آتی. دیکھیں ان کا ایک اپنا پروسیس, مطلب اگر وہ لکھا جاتا ہے اور اس پہ اپیل کا حق بھی ہے. اپیل کا حق کہاں پہ ہوتا ہے؟ آپ ہائی کورٹ کے اندر, ہائی کورٹ میں بعد میں آتا ہے جی. پہلے اندر ہی انٹرنل ان کا ایک سیٹ اپ ہے, اس میں رحم کی اپیل تک آرمی چیف کے پاس جو جاتی ہے. اگر آپ کو یہ اصل میں 21ویں آئینی ترمیم میں جب فوجی عدالتوں کے قیام کا معاملہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا, اور اس پہ بھی یہ کوشچن یہی تھا کہ کیا سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا جی. تو اس فل کورٹ, کیونکہ ججمنٹ تو ویسے فل کورٹ کا ہی کنسیڈر ہوتا ہے, لیکن اس میں 8 ججز نے جو اکثریتی فیصلہ دیا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ کورم نون جوڈس وداؤٹ جوزڈکشن یا میلافائڈ انٹینٹ, یہ 3 شرائط رکھی تھی کی بنیاد کے اوپر اگر ملٹری کورٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اس کی رائٹ ٹو اپیل ہائی کورٹ ہوگی, اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں آ سکتی ہے. یعنی شفاف ٹرائل کا حق نہ دیا گیا ہو کسی کو, مرضی کا وکیل نہ دیا گیا ہو, اور فیصلہ بدنیتی پر مشتمل ہو, تو وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے. تو بعد میں ہم نے کئی ایسے سویلین کے کیسز بھی دیکھے جو ہائی کورٹ یا پھر سپریم کورٹ سے جو ہے وہ اپیل میں وہ فیصلے تبدیل ہوئے. اور جو اس کے اوپر میں بلکہ ایک مثال بھی آپ کو دے سکتا ہوں. ہوا یہ کہ جب کلبھوشن جادیو کا معاملہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس گیا جی, تو وہاں پہ انڈیا کا یہ ڈیفنس تھا کہ پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ آزاد نہیں ہیں, کیونکہ اگر فوجی عدالت سے اگر کوئی فیصلہ آ جائے تو پاکستان کے جو سویلین کورٹس ہیں وہ اس فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتی. تو پھر اس کے جواب میں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جو مرحوم ہیں, انتقال کر گئے ہیں, وقار سیٹھ
ان کے ججمنٹ کی سائٹیشن پاکستان کے وکیل نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے سامنے رکھی اور یہ کہا کہ یہ دیکھیں یہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وقار سیٹھ، انہوں نے ملٹری کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں کو جو ہے نا منظور کیا ہے اور فوجی عدالتوں کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا ہے. تو اس بنیاد کے اوپر جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس آرگیومنٹ کو جو انڈیا کا تھا اس کو رد کر دیا گیا تھا. اور 9 مئی کے ملزمان سے متعلق اٹارنی جنرل نے جو سویلین ہے بتایا ہوا عدالت کو کہ ان کے ڈیٹیل ججمنٹس آئیں گی اور اپیل کا حق مطلب سے متعلق وہ بھی ہوا اور ریزننگ بھی ہوگی. اور فیض حمید صاحب کا میرا خیال ہے چونکہ ایک معاملہ اتنا ہائی پروفائل ہے، لیفٹیننٹ جنرل سابق DGI، تو ہاں تو ان کو پتہ ہے کہ کل یہ عدالتوں میں آنا ہے سول میں بھی، اور اس کے ساتھ اگر کوئی سویلین یا کسی پولیٹیکل پارٹی یا لیڈر کا لنک وہ ہے تو اس سارے حساب کو دیکھتے ہوئے اس کو بھی پھر وہ ایک ڈیٹیل اور ریزننگ والے فیصلے کے لیے مکمل سمری میرا خیال ہے اور طریقہ کار صحیح چلایا جائے گا تاکہ کل کو کوئی یہ نہ ہو جی کہ کوئی لوپ ہول ایسا نہ ہو جس سے وہ پھر ان کا فیصلہ سیٹسفائڈ ہو سکے. تو ناظرین تمام تر ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھی. سہیل رشید صاحب آپ کا بہت شکریہ، جہاں بھائی صاحب آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. کمنٹ سیکشن کھلا ہے، اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.